پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز اور ان کے چچا اس ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف عدلیہ نے گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور گرفتاریوں کی یقین دہانی جو ہے وہ عوام پاکستان کو کروا دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں رضین حیدر مظہر ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، مریم نواز کی گرفتاری چیف جسٹس ان ایکشن، اور جو ایکشن لیا گیا ہے اور جو اندر کھاتے کھچڑی پک رہی ہے اس وقت، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کرنی ہے، اور پھر ججز کو جو گالیاں دی گئی تھیں اس حوالے سے مریم نواز پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات شیئر کروں گا، اور آخر پر پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مریم نواز اور ان کے چچا شہباز شریف جو اس ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز بند کیے گئے ہیں ان کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات رکھنے سے پہلے درخواست کروں گا آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، اگر اس پچھلے 7 سے 8 دن کی بات کی جائے جو وطن عزیز پاکستان میں گزرے ہیں، تو عوام پاکستان کی پہلے بھی بہت زیادہ توقعات تھیں جوڈیشری سے، عدلیہ سے، لیکن اس 7 سے 8 دن جو پچھلے گزرے ہیں ان میں وہ توقعات 3 سے 4 گنا مزید بڑھ چکی ہیں، اور اب پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اگر پاکستان کو صحیح سمت میں کوئی ڈال سکتا ہے تو وہ عدالتیں ہیں، وہ جوڈیشری ہے، وہ سپریم کورٹ ہے، وہ نیچے لوور کورٹس ہیں، یعنی ہائی کورٹس ہو گئیں یا لوور کورٹس ہوگی، لیکن اب جو بھی کرنا ہے وہ عدالتوں نے کرنا ہے۔ اور عدالتوں کے اوپر اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز اینڈ کمپنی نے پریشر ڈالنا شروع کیا ہے، خاص طور پہ وہ عطا تارڑ جس کا دادا ساری زندگی ججز خریدتا رہا، پیسوں کے بریف کیس لے کر فیصلے اپنی مرضی کے کرواتا رہا اور نواز شریف کو ریلیف لے کے دیتا رہا، اب اس شخص کا پوتا بیٹھ کے عدلیہ کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی، لیکن شرم ان کو آنی ہی نہیں ہے، جتنی مرضی ہم شرم دلوا لیں یا عطا تارڑ کو، اس کو شرم نہیں آئے گی۔ لیکن اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ مریم نواز نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ تو ردی کی ٹوکری جو ہے وہ اس کی نظر ہو چکا ہے، اور جو ان کے چچا نے جس طریقے سے تلوے چاٹے بوٹوں کے اور جس طریقے سے مریم نے تلوے چاٹے بوٹوں کے، اس کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو بالکل تباہ ہو گیا نا، بالکل ختم ہو گیا۔ لہٰذا اب کوئی ایسا بیانیہ بنایا جائے جسے لے کر عوام میں جایا جائے اور اپنے آپ کو مظلوم شو کروایا جائے، سیاسی شہید شو کروایا جائے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ اینٹی جوڈیشری بیانیہ بنا دیں۔ پہلے بھی 90 کی دہائی میں ہم نے سارا کچھ تو کیا ہوا ہے، عدلیہ پہ چڑھائی بھی کی ہے، سپریم کورٹ پر حملہ بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، لہٰذا صرف کردار کچھ چینج کرتے ہیں، لیکن انہی کرداروں کی نسل میں سے نئے کردار نکال دیتے ہیں اور سپریم کورٹ پر چڑھائی کر دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، حملہ آور ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے ججز پر تنقید شروع کر دی گئی۔ جس طریقے سے مریم نواز نے تنقید کی، ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایسی تنقید دیکھنے کو نہیں ملی، اور عمران خان نے یا پاکستان تحریک انصاف نے اس طریقے سے کھل کر تنقید نہیں کی تھی عدلیہ کے اوپر۔ حالانکہ 9 اپریل والی رات سب کو یاد ہے، اور عدلیہ کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ شاید وہ غلط فیصلہ تھا، لیکن ایسے تنقید نہیں کی گئی جس طریقے سے یہ مریم بی بی جو اپنے آپ کو شاید شہزادی سمجھتی ہیں اس ملک کی، ان کی جانب سے تنقید کی گئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز گل کو گرفتار کیا گیا تھا تو عمران خان نے ایک ریلی نکالی تھی، میں خود اسے ریلی کے اندر شریک تھا، F9 پارک کے اندر وہ ریلی اختتام پذیر ہوئی تھی جہاں پہ عمران خان صاحب نے خطاب کیا تھا۔ اس ریلی میں عمران خان صاحب نے صرف میں نے اپنے ان کانوں سے وہ جملے سنے تھے، آپ لوگوں نے وہ کلپ سنے ہوں گے، آپ میں سے اگر کوئی اس رات F9 پارک تھا تو آپ لوگوں نے وہ تقریر وہاں پہ خود موجود ہو کے سنی ہوگی۔ تو عمران خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ زیبا چودھری، جب ہم حکومت میں آئیں گے ہم تمہارا حساب کریں گے۔ ان الفاظ کی پاداش میں عمران خان پر توہین عدالت کا مقدمہ درج کیا گیا، دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا، لیکن کیا کہنے ہیں اس ملک کی بات شہزادی کی کہ ججز کو کھلے عام دھمکیاں دے رہی ہے اور ان کے خلاف نعرے بازی کر رہی ہے، اور 2 سٹنگ ججز جو اس وقت سٹنگ ججز ہیں ان کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، اور عدالتیں خاموش ہیں۔ عدالتوں نے کب تک خاموش رہنا تھا؟ اس حوالے سے ایک خط لکھا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ خط لکھا گیا اور یہ کہا گیا
کہ مریم نواز نے جلسوں میں عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، عدلیہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت جب پاکستان کے اندر تمام تر کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں لگے ہوئے ہیں، تمام تر معاملات عدالتوں کی نظر ہوئے ہیں، ایسے وقت میں عدالتوں کو پریشرائز کرنا، عدالتوں کے خلاف بیانیہ بنانا عدالتوں کو بلیک میل کرنے کے مترادف ہے اور ججز کو ڈرانے اور دھمکانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا اس مریم بی بی کے خلاف کاروائی شروع کی جائے، جس خط کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ مریم نواز نے جس طریقے سے ججز کے اوپر تنقید کی، جس طریقے سے ججز کو گالیاں دی اور ججز کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی اور جس طریقے سے پریشرائز اور بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے سامنے معاملہ سارے کا سارا جسٹس علی اکبر نقوی کا اور جسٹس اعجاز الاحسن کا، ان تمام لوگوں کا کہ کس طریقے سے کسی کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے، کسی کے ساتھ آڈیو لیک کی جا رہی ہے، اور مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ ہمارے ادارے خاموش کیوں ہیں۔ یہ تمام آڈیوز ایک ہی گھر میں سے لیک ہو رہی ہیں، شاید پون انڈسٹری انہوں نے بنا لی اپنے گھر کے اندر۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جاتی عمرہ کے اندر ان قریب پون ویڈیوز بنا کریں گی اور وہ پون ویڈیوز لیک ہوا کریں گی، یا انہوں نے پون ویب سائٹ بنانی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کروں، لیکن مجھے ڈر ہے اس ملک کے اندر کہ جس طریقے سے یہ لوگ جس نیج تک پہنچ چکے ہیں، جاتی عمرہ سے ابھی تک تو آڈیو لیک ہو رہی ہیں، لیکن کچھ عرصے تک جاتی عمرہ سے آپ کو پون ویڈیوز ریلیز ہوتی ہوئی ملیں گی اور پون پوری دنیا کے اندر چلے گی، جاتی عمرہ کی پون۔ مجھے ان سے یہ توقع ہے کہ یہ سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں، ان سے کسی چیز کی بعید نہیں کی جا سکتی۔ اگر اعظم سواتی کی اس کی وائف کے ساتھ جو لمحات گزارے ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز بنا کے اس کی بیٹی کو بھیجی جا سکتی ہیں، تو پھر پون کا دندہ تو بہت جو ہے وہ دور کی بات ہے، وہ تو ان کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہوگا۔ اور جس بھی بڑے سے بڑے ایکٹر کو بلانا ہوگا، یہ بلا کے اور ساری کاروائیاں ڈالتے پھریں گے اور جس طریقے سے یہ معاملہ چلاتے پھریں گے۔ لیکن فیصلہ اب یہ کیا گیا عدلیہ کی جانب سے، میں 4 دن پہلے بھی آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ ایک تو شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف جو کرپشن کیسز تھے جن کو بند کروایا گیا ریجیم چینج کے بعد آ کے، ان تمام کیسز کو دوبارہ اوپن کروایا جائے گا، ان کے اوپر سماعت ہوگی اور ان کا کڑا احتساب کیا جائے گا۔ دوسرا، عدلیہ کو دھمکانے اور ڈرانے کے اوپر مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اور اس مقدمے کی مکمل پیروی کی جائے گی، تاکہ اب اس دور کے اندر 2023 کے اندر، یہ 1990 کی دہائی نہیں ہے، 2023 شروع ہو چکا ہے، 2023 کے اندر کوئی بھی عدلیہ کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے، سپریم کورٹ پر حملے نہ کر سکے جا کے، اور نہ ہی جو جج ہے ان کے بچوں کو ڈرا دھمکا سکے، ان کی فیملی کو پریشرائز کر سکے اور اپنی مرضی کے فیصلے لے سکے۔ اس لیے ان کا کڑے سے کڑا احتساب کیا جائے گا۔ اس وقت سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔